فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ نظام ولایت کے عنوان سے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی 257 نمبر آیت، اور اس آیت کے ذیل میں سال گزشتہ بھی کچھ باتیں بیان ہوئی تھی، اس سال بھی اسی آیت کے ذیل میں کوشش ہے چند باتیں بیان ہو سکے، آپ حضرات تک پہنچ سکے، چونکہ اس آیت میں بھی ولایت کا تذکرہ ہے اور دو ولایتوں کی بات ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نظام ولایت یعنی دو دنیا میں نظام ہے، نظام کا مفہوم اور معنی یعنی دنیا میں دو راستے ہیں، دو سسٹم ہے، دو مرحلے ہیں، ایک کو خدائی نظام اور الہی نظام اور حق نظام کہا جائے، پھر اس کے مقابل میں دوسرا نظام ہے، دوسرا راستہ ہے جس کو طاغوتی نظام قرآن نے کہا ہے اور شیطانی نظام کہا گیا ہے۔ اور اس آیت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی دیگر آیات کو بھی نگاہوں میں رکھیں تو آیات کا صحیح مفہوم واضح ہو سکتا ہے اور آیات کا مطلب نکل سکتا ہے۔ اس آیت میں قرآن نے جو جملہ کہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی ولی ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، دو طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن نے کسی کو بہت واضح انداز میں اپنی باتیں پیش کی ہیں، صرف شرط ہے کہ قرآن کی آیات مکمل طور پر نگاہوں میں رہیں۔ اگر قرآنی آیات نگاہوں میں رہے تو بہت سی باتوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے،
چونکہ ولایت کا معاملہ، ولایت کا موضوع ایسا ہے جو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ کربلا بھی اس بات کا ایک نتیجہ تھا کہ جہاں پر دو ولایتیں آپس میں ٹکرائی تھیں، ایک ولایت کے نمائندے بن کر حسین ابن علی آئے تھے جو الہی ولایت کو بچا رہے تھے اور الہی ولایت کے نمائندے تھے، اور اس کے مقابلے میں یزید ابن معاویہ آیا تھا جو طاغوتی نمائندہ تھا، طاغوتی ولایت کا نمائندہ تھا، اور وہ طاغوتی ولایت کو دنیا میں عام کر کے الہی ولایت کو مٹانا چاہتا تھا۔ آج 1400 سال کے بعد ہم اور آپ اسی کربلا کی یاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، یعنی آج ہماری ذمہ داری اسی الہی ولایت کو پہچان کر اس راستے پر چلنا ہے اور طاغوتی نظام کو پہچان کر اس سے اپنے کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور سن 61 ہجری کے بعد اس کربلا کی یاد کا ایک سبب اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ دونوں راستے ہمیشہ رہیں گے، دونوں نظام ہر دور میں رہیں گے، ایک طرف الہی نظام رہے گا اور دوسری طرف شیطانی نظام رہے گا، یا دونوں راستے ہر زمانے میں پائے جائیں گے، ایک طرف خدا کا راستہ ہوگا، دوسری طرف شیطان کا راستہ ہوگا۔ دونوں نظام ہر زمانے میں رہیں گے، دونوں کے اثرات بھی رہیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے زمانے کے دونوں نظاموں کو پہچاننا، یعنی آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم طاغوتی نظام کو بھی پہچانیں تاکہ بچا سکیں اپنے کو، اور آج بھی الہی نظام کو پہچانیں تاکہ اپنے کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ دور بھی ہمارے لیے ایک حساس دور ہے۔ اس دور میں عزاداری کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم دونوں نظاموں کو پہچان سکتے ہیں، دونوں راستوں کو پہچان سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آیات بھی اس بات کا پیغام ہے کہ ہر زمانے میں یہ دونوں نظام زندہ رہیں گے، اور اس دونوں نظام کے باقی رکھنے والے بھی زندہ رہیں گے، اور دونوں نظام کے نمائندے بھی موجود رہیں گے۔ ایک طرف الہی نظام کے نمائندے رہیں گے جو اس کی حفاظت کریں گے، دوسری طرف شیطانی نظام کے نمائندے ہوں گے جو اس کے لیے کوشش کریں گے۔ تو کربلا کے ایک معنی یہ ہے کہ ہم کو اپنے زمانے میں کون الہی ولایت کی حفاظت کرنے والا ہے اور کون شیطانی ولایت کی حفاظت کے لیے کوششیں کرنے والا ہے۔ یعنی کربلا کے مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں نظاموں کو پہچانیں اور دونوں نظاموں کو چلانے والوں کو پہچان سکیں۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمیں الہی ولایت کا نمائندہ کون ہے یا الہی ولایت کی طرف لے جانے والا کون ہے، اس کو بھی پہچاننا ہے، اور دوسری طرف شیطان کے راستے پر لے جانے والا کون ہے، طاغوتی نظام کا نمائندہ کون ہے، اسے بھی پہچاننا ہے۔ اس دور میں اگر ہم طاغوتی نظام کو نہ پہچان سکے تو نہ ہم نے کربلا کو پہچانا ہے نہ ولایت کو پہچانا ہے۔ ولایت کے معنی صرف سن 61 ہجری میں جو ولایت آئی یا سن 11 ہجری میں جو ولایت رہی اسی کو پہچان لینا نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں ولایت کو پہچاننا ہے۔ ہمیں آج معلوم ہو کہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں خدا تک پہنچا رہا ہے اور کون سا راستہ ہے جو شیطان کے مشن کو پورا کر رہا ہے، جو یزیدی مشن کو پورا کر رہا ہے، اور ہر زمانے میں ایسے افراد رہیں گے۔ عزاداری کے معنی یہی ہے کہ ہمیں یہاں آ کر رسم کو ادا کر کے نہیں جانا ہے، بلکہ یہاں آ کر اپنی معلومات اور معرفت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ ہم الہی ولایت سے دور نہ ہونے پائیں اور طاغوتی ولایت کے شکار نہ ہونے پائیں۔ یعنی عزاداری کے معنی یہ ہے کہ ہم ولایت خدا سے دور نہ ہونے پائیں اور شیطانی ولایت کے شکار نہ ہونے پائیں، ورنہ ہر زمانے میں شیطانی ولایت کوشش کرتی رہتی ہے کہ الہی ولایت سے کیسے دور کیا جائے۔ اور اسی مرحلے پر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ شیطانی ولایت کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اصلی مجرم کھل کر سامنے آ رہا ہو۔ کربلا کے مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر اتنا شعور آ جائے، اتنی صلاحیت آ جائے، اتنی سمجھداری آ جائے کہ ہم اپنے زمانے کے طاغوت کو پہچان سکتے ہیں۔ یعنی جب تک عزاداری کر کے عزاداری کے میں آ کر امام حسین کا نام لے کر ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ ہم اصلی مجرم کو پہچان سکیں تو نہ تو ہم نے عزاداری کو سمجھا ہے نہ ہم عزادار حسین بنے ہیں۔ یہ بھی ایک توجہ دینے والی چیز ہے کہ ہر زمانے میں طاغوتی نظام رہے گا، ہر زمانے میں الہی نظام رہے گا۔ یہ بھی پہچاننا ہے کہ الہی نظام کا نمائندہ کون ہے، یہ بھی پہچاننا ہے کہ طاغوتی نظام کا نمائندہ کون ہے۔ اور یہ بھی کربلا اس لیے ہے کہ کربلا میں بھی طاغوتی نظام کا نمائندہ بن کر یزید ابن معاویہ سامنے آیا تھا اور الہی نظام کے نمائندے بن کر حسین ابن علی سامنے آئے تھے۔ یعنی کربلا میں یہ دو نظام جو ٹکرائے ہیں، دونوں کے نمائندے آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف حسین ابن علی ہیں جو اللہ کے نمائندے ہیں یا الہی ولایت کے نمائندے ہیں، دوسری طرف یزید ابن معاویہ ہے جو طاغوتی نظام کا نمائندہ ہے اور شیطانی نظام کا نمائندہ۔ لیکن ایک چیز جو قابل توجہ ہے
کہ اگر اس الہی نظام کے مقابلے میں، یا اور آسان کر دوں، امام حسین کے مقابلے میں یزید آیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اصل مجرم یزید ہے، اصل مجرم یزید ہے، اصل مخالف یزید ہے. یا یہ کہا جائے اس زمانے میں طاغوتی نظام کا نمائندہ اصلی یزید ہے اس دور میں، یعنی اس زمانے میں طاغوتی نظام کا نمائندہ یزید ہے. یزید نے یہ چاہا کہ ہم الہی نمائندے کو مٹا دیں، الہی نظام کو مٹا دیں. یزید کا مقصد صرف حسین ابن علی کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ یزید کا مقصد اپنے آبا و اجداد کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے الہی نظام کو مٹانا تھا. یہ غور کی جگہ، یعنی یزید حسین ابن علی کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ در حقیقت وہ الہی نظام کو مٹانا چاہتا تھا. جو سلسلہ یزید ہے وہ اپنے مقابلے پر آنے والے ائمہ معصومین کا دشمن نہیں تھا، بلکہ وہ ولایت الہی کا دشمن تھا. چونکہ ائمہ اطہار اس نظام ولایت یا الہی ولایت کے نمائندے تھے، لہذا ان افراد نے ان سے دشمنی کی ہے، انہیں ختم کرنا چاہا. ورنہ اگر ذات سے دشمنی ہوتی تو پھر دشمنی ختم ہو جانا چاہیے تھی. در حقیقت ذات سے دشمنی نہیں تھی، بلکہ ان کے مشن سے دشمنی تھی، ان کے کاموں سے دشمنی تھی، ان کے راستے سے دشمنی تھی، ان کے نظام سے دشمنی تھی. یعنی یزید کو اگر دشمنی ہے تو امام حسین کی ذات سے دشمنی نہیں ہے، حسین ابن علی جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں اس سے دشمنی ہے. یزید اس نظام کو مٹانا چاہتا ہے جس کے نمائندے حسین ابن علی، وہ نظام ولایت ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یزید طاغوتی نمائندہ ہو کر الہی نظام کو مٹانا چاہتا ہے، الہی ولایت کو مٹانا چاہتا ہے. اب اس کے لیے اگر اصلی مجرم یزید ہے یا ولایت کا اصلی دشمن یزید ہے تو پھر تاریخ کربلا اگر کسی کے ناگہوں کے سامنے ہے تو اتنا تو معلوم ہے کہ الہی ولایت کے مقابلے میں، الہی ولی کے مقابلے میں یزید خود کربلا میں نہیں آیا. یزید مجرم ہے، یزید اصل مجرم ہے، اور یزید ہی طاغوتی نظام کا اور طاغوتی ولایت کا نمائندہ ہے. غور کیجئے گا، طاغوتی نظام کا نمائندہ یزید ہے، لیکن کربلا میں خود یزید نہیں آیا ہے، کربلا میں یزید نہیں ہے. امام حسین کے سلسلے میں اگر سوال ہو، یعنی اللہ کا ولی اور ولایت خدا کا جو نمائندہ ہے اسے قتل کس نے کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے یزید نے قتل کیا ہے. نبی کے نواسے کا قاتل کون ہے؟ یزید ابن معاویہ ہے. ولی خدا کا دشمن کون ہے؟ جو ولی طاغوت ہے یعنی یزید. لیکن کربلا میں یزید نہیں آیا ہے. سوال یہ ہے کہ امام حسین پر کس نے خنجر چلایا ہے؟ امام حسین کا گلا کس نے کاٹا ہے؟ ہر آدمی جواب دے گا کہ امام حسین گلا کاٹنے والا شمر ہے، یعنی تلوار شمر کے ہاتھ میں ہے، امام حسین کا گلا کاٹنے والا شمر ہے. لیکن تاریخ سے آشنا اور تھوڑی بہت بھی معرفت رکھنے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ حسین ابن علی کا اصلی قاتل و اصلی مجرم شمر ہے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اس وقت اصل طاغوت کا نمائندہ شمر تھا، جبکہ تلوار شمر کے ہاتھ میں ہے، گلا کاٹا ہے شمر نے. لیکن کوئی بھی کربلا میں شمر کو اصلی مجرم نہیں کہتا ہے. تو شمر کے ہاتھ میں تلوار جس نے دی ہوگی وہ اصلی مجرم ہوگا. شمر کے ہاتھ میں تلوار دینے والا بھی عمر سعد ہے. لیکن جب بھی بات آتی ہے ولی خدا کا اصلی دشمن کون ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ عمر سعد اصلی دشمن ہے، جبکہ تلوار شمر کے ہاتھ میں دینے والا عمر سعد ہے. لیکن عمر سعد کو کوئی اصلی مجرم نہیں کہتا ہے. جب بھی بات آتی ہے کہ نواسے نبی کا قاتل کون ہے، اور آدمی کہتا ہے یزید ہے. تو بھائی کربلا میں یزید نہیں آیا، تلوار ہاتھ میں ہے شمر کے ہاتھ میں تلوار دینے والا عمر سعد ہے. تب بھی عمر سعد کو کوئی مجرم نہیں کہتا ہے. طاغوتی نمائندہ اصلی عمر سعد نہیں کہلاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ شمر نے تو چند تھیلیوں میں اپنا ضمیر و ایمان بیچا تھا. یعنی جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ اصلی مجرم نہیں، وہ تو بکا ہوا انسان ہے. اس نے چند سکوں میں اپنا ضمیر بیچ دیا، چند ٹکوں میں اپنا ضمیر بیچ دیا. عمر سعد جس نے تلوار دی ہے وہ بھی اصلی مجرم نہیں ہے، وہ تو رے کی لالچ میں حسین ابن علی کا دشمن بنا ہے. یعنی یہ حکومت کی لالچ ہے جس نے اسے وہاں تک پہنچا دیا. کوئی عمر سعد کو اصلی مجرم نہیں کہہ رہا، جبکہ تلوار دینے والا وہ ہے. آپ کہیں گے جس نے عمر سعد کو کربلا بھیجا ہے وہ اصلی مجرم ہوگا. جس نے عمر سعد کو کربلا بھیجا ہے وہ ابن زیاد ہے جو کوفے میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی ابن زیاد نے عمر سعد کو بھیجا ہے، عمر سعد نے شمر کے ہاتھ میں خنجر دیا ہے اور کاٹنے والا گلا شمر ہے. لیکن نہ تو کوئی شمر کو اصلی مجرم کہتا ہے، نہ عمر سعد کو اصلی مجرم کہتا ہے، اور نہ ابن زیاد کو اصلی مجرم کہتا ہے.
غور کیجئے گا، کوئی بھی ہرگز تاریخ سے آشنائی رکھنے والا ولی خدا کا اصلی دشمن نہ تو عمر سعد کو مانتا ہے، نہ شمر کو مانتا ہے، نہ ابن زیاد کو مانتا ہے۔ جب بھی بات آتی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے ولی خدا کا اصلی دشمن یزید ہے جو شام میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی ولی خدا کا اصلی مخالف یزید ہے۔ اور پھر اگر ذرہ برابر تاریخ کربلا سے آشنائی ہے تو ہر آدمی اتنا تو یقین رکھتا ہے کہ کبھی کبھی اصلی مجرم سامنے نہیں آتا ہے، بلکہ اصلی مجرم پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور تاریخ کربلا نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ولایت الہی کے اصلی مجرم کے اوپر تین پردے پڑے ہوتے ہیں، اور اصلی مجرم تک پہنچنے کے لیے تینوں پردوں کا ہٹانا ضروری ہوتا ہے، تبھی اصلی مجرم کا چہرہ سامنے آ سکتا ہے۔ یعنی جب تک ہم کربلا میں ان تینوں پردوں کو نہ ہٹائیں ہم اصلی مجرم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی بھی حقیقی مجرم کو پہچان ہی نہیں سکتا ہے جب تک درمیان سے ان تینوں افراد کو نہ ہٹا رہا ہو۔ اس کے معنی ہے کبھی کبھی تاریخ میں یہ تین کی تعداد اصلی مجرم کو چھپانے کے لیے بھی سامنے لائی جاتی ہے۔ یعنی ہم طاغوت کے نمائندوں کو پہچان کر جب تک طاغوت تک نہ پہنچ رہے ہو، نہ تو ہم نے طاغوت کو پہچانا ہے نہ ان کے نمائندوں کو پہچانا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی اصل مجرم چھپا رہتا ہے۔ یہ لوگ جو سامنے آتے ہیں وہ بکے ہوئے افراد ہوا کرتے ہیں، کوئی چند ٹکوں میں چند سکوں میں اپنا ضمیر بیچتا ہے، کوئی حکومت کی لالچ میں اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ اگر ہماری نگاہوں میں کربلا ہے، میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں یزیدیت کے نمائندے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں طاغوت کے نمائندے ہوں گے، ہر زمانے میں ولایت کے دشمن ہوں گے۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اگر ہم کربلائی ہیں، اگر ہم عزادار حسین ہیں، اگر ہم کربلا تک آئے ہیں تو ہمارے اندر کربلا سے یہ درس بھی نگاہوں میں رہنا چاہیے، اتنا شعور ہمارے اندر ہو کہ ہم اپنے زمانے کے اصلی طاغوتوں کو پہچان سکتے ہوں اور اصلی طاغوتوں کے نمائندوں کو پہچان سکتے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چند ٹکوں میں بکے ہوئے افراد کو ہم اصلی مجرم سمجھ بیٹھے اور جو اصلی مجرم ہے اسے فراموش کر دے۔ نہیں، اگر کربلا میں آئے ہیں تو جس کے ہاتھ میں خنجر ہے اسی کو اصلی دشمن نہ سمجھے، جس نے خنجر دیا ہے اسی کو اصلی مجرم نہ سمجھے، جو کوفے میں بیٹھا ہے اسی کو اصلی مجرم نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے زمانے میں کچھ شمر صفت افراد ہوں، انہیں بھی پہچاننا ضروری ہے، کچھ عمر سعد صفت افراد ہوں، انہیں بھی پہچاننا ضروری ہے، کچھ ابن زیاد صفت افراد ہوں، انہیں بھی پہچاننا ضروری ہے، لیکن ان سارے افراد کے ساتھ ساتھ اصلی یزید کو پہچاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہی تو بعض لوگوں کا بھولا پن ہوتا ہے کہ بعض لوگ شمر کو مجرم سمجھ کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، شمر جیسے لوگ اصلی مجرم نہیں ہیں، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ عمر سعد جیسے لوگوں کو مجرم سمجھ کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، عمر سعد سے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ ابن زیاد جیسوں کو مجرم سمجھ کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، ابن زیاد جیسے بھی افراد اصلی مجرم نہیں ہوتے ہیں۔ اصلی مجرم تو پردوں کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے سماج میں فتنہ پھیلانے والے افراد بھی ہوں، آج کے زمانے میں مال پر بکنے والے افراد بھی ہوں، آج کے زمانے میں ڈالر پر بکنے والے افراد بھی ہوں، آج کے زمانے میں مال و دولت لینے والے افراد بھی ہوں۔ کسی کو مال کی لالچ ہوگی جو ضمیر بیچ رہا ہوگا، کسی کو حکومت کی لالچ ہوگی جو ضمیر بیچ رہا ہوگا، کوئی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے دین و ضمیر کا سودا کر رہا ہوگا۔ اگر کربلائی ہے تو ہمیں اپنے زمانے کے ضمیر فروش افراد کو بھی پہچاننا ہے اور اصلی مجرم کو بھی پہچاننا ہے۔ ہمارے اندر اتنا شعور ہو کہ کون لوگ ہیں۔ تو ایسے افراد ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں جو اپنے اپنے ضمیروں کو بیچ دیتے ہیں۔ کربلا کا مطلب ہے کہ معلوم رہے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے تھوڑے سے پیسوں میں کوئی اپنا ایمان بیچ دے۔ نہیں، اگر کربلا نگاہوں میں ہے تو یہ یقین ہو جائے کہ تھوڑے تھوڑے پیسوں میں ایمان بکا کرتے ہیں اور ہر زمانے میں بکا کرتے ہیں، کوئی کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کب آدمی کے اندر لالچ آ جائے اور پھر بعض لوگ ان بکے ہوئے افراد سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان بکے ہوئے افراد سے۔ اور یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ کربلا میں ہزاروں کا لشکر تھا، یہ بھی سوچنے والی چیز ہے، کربلا میں ہزاروں کا لشکر تھا، ہزاروں کے لشکر میں اتنا شعور نہیں تھا کہ اگر ہم حسین ابن علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری جیب میں کیا آیا۔ کم از کم اگر شمر امام حسین کے مقابلے پہ آیا ہے تو کم از کم دنیاوی اعتبار سے اسے کچھ توقع تو تھی کہ کچھ سکے ہمیں مل جائیں گے۔
اگر ابن زیاد حسین ابن علی کا دشمن بنا ہے تو کم از کم کچھ تو توقع تھی کہ ہمیں رے کی حکومت مل جائے گی، ولو وہ حاصل نہ ہوئی ہو۔ لیکن وہ لشکر بے خوف تھا جسے مال دنیا بھی ملنے والا نہ تھا، اس کے باوجود اپنے ضمیر و ایمان کو بیچ رہا تھا۔ ہمیں بھی اپنے زمانے میں ایسے بکے ہوئے افراد کو پہچاننا چاہیے کہ جیبیں کسی اور کی بھر رہی ہوتی ہے اور بے خوف پبلک بن رہی ہوتی ہے۔ مال کسی کو مل رہا ہے، اور کم از کم اگر وہ مال لینے والا بکا ہے تو اتنا تو کہا جائے گا کہ اس کی جیب بھری ہے۔ لیکن بقیہ لوگ جو اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، بقیہ لوگ جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہیں تو اپنی عقل کے اوپر فریاد کرنا چاہیے، نوحہ پڑھنا چاہیے کہ اگر ہم ساتھ میں ہیں تو کم از کم دنیا تو مل رہی ہو اگر آخرت برباد ہوئی ہے۔ حالانکہ اتنا یقین ہے کہ ولایت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر آخرت تو جاتی جاتی ہے، دنیا بھی چلی جاتی ہے۔ یہ تو بعض لوگ سوچتے ہیں، غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں مال مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، اس لیے کہ یزید جیسوں کے ساتھ جا کر نہ مال ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے۔ یہ اتنا یقین رکھیں، یزید جیسوں کے ساتھ جا کر نہ مال ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے۔ یزید صفت افراد ہوتے ہی اس لیے ہے کہ جب تک ان کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو استعمال کرتے ہیں، اور جب مطلب نکل جاتا ہے تو مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر در سے وابستہ ہونا ہو تو ایسوں کے در سے وابستہ ہو جہاں دنیا بھی مل رہی ہو اور آخرت بھی بچ رہی ہو۔ افسوس ہے ایسے افراد کے اوپر جو تھوڑی سی لالچ میں، تھوڑے سے مفاد کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ کس بارگاہ میں ہم جا کر اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ ہیں۔ اور یقیناً یہ ولایت الہی ہمیں اس بات کا بھی پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے زمانے میں طاغوتوں کو پہچانا، اور آج بھی طاغوت کے نمائندے ہیں، اور انہی طاغوت کے نمائندوں میں سے ایک نمائندہ جو ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہوئے تھوڑا ہچکچاتے ہیں، لیکن اتنا یقین رکھیں اس زمانے کے طاغوتی نمائندوں میں سے ایک نمائندہ اسرائیل ہے اور ایک نمائندہ امریکہ ہے۔ یعنی یقیناً یہ بھی اس وقت طاغوت کے نمائندے ہیں۔ اور اگر ہم کربلا والے ہیں تو ہم اتنا شعور رکھتے ہوں کہ اپنے زمانے کی یزیدی مشن کو پہچان سکیں۔ اور اس لیے عرض کیا ہے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں، موجودہ دور آپ کے سامنے ہے۔ اس زمانے میں کربلا کا مطلب صرف عزاداری کر لینا نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کے حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو پہچاننا ہے اور یزید کے راستے پر چلنے والوں کو پہچاننا ہے۔ اور اسی ذیل میں بات آئی، آج کے زمانے میں ایک ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو ولی خدا تھا، اگر وہ ہمارا ولی خدا پردہ غیب میں ہے تو اس غیبت کے زمانے میں کون ہے جو اس ولایت، نظام ولایت کو پہنچا، حفاظت کر کے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ یعنی اس غیبت کے زمانے میں ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ اگر کربلا تک آئے ہیں تو اس کربلا تک آنے کا ایک نتیجہ اور انجام اور راستہ یہ ہو کہ ہم اپنے زمانے میں الہی ولایت کی حفاظت کرنے والے نمائندوں کو بھی پہچان رہے ہوں۔ اور جب تک ہم عزائے امام حسین کے ذریعے سے اپنے زمانے میں الہی ولایت کے نمائندوں کو نہ پہچان سکیں، نہ ہم نے عزاداری کو سمجھا ہے، نہ ہم عزادار حسین بنے۔ اس لیے کہ اگر آج کے زمانے میں طاغوتی نمائندے موجود ہیں تو ماننا پڑے گا کہ آج کے زمانے میں الہی نمائندے موجود ہیں، اور اگر اصلی نمائندہ پردہ غیب میں ہے تو کسی بھی زمانے میں اللہ نے قوم کو اپنے نظام ولایت سے محروم نہیں رکھا ہے۔ اگر لوگ حقیقی ولی خدا کو نہ دیکھ سکے تو اللہ نے اس حقیقی ولی خدا کے بعد کچھ ایسے نائبین کو رکھا ہے تاکہ تم غیبت کے زمانے میں لاوارث نہ رہنے پاؤ، انہی ولی خدا کے نمائندوں کے ذریعے سے تم اصلی ولی خدا تک پہنچ سکو۔ لہذا کربلا کا ایک درس یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے مراجع اور فقہا کو پہچانے تاکہ یہ احساس ہو سکے جب غیبت میں یہ مجتہد ہمارے نظام کی حفاظت کر رہا ہے تو جو اصلی ولی ہے وہ کس طریقے سے اپنے نظام کی حفاظت کرتا ہوگا۔ یعنی کربلا کا ایک درس یہ بھی ہمیں اپنے زمانے کے اس نظام کو بچانے والوں کو پہچاننا ہے۔ اور یقین رکھیے اس 1200 سال میں اگر یہ نظام تقلید، نظام مرجعیت، نظام فقاہت نہ ہوتا تو اس یزیدی نظام سے اور طاغوتی نظام سے الہی ولایت کا بچا لینا آسان نہیں تھا۔ اس لیے کہ جب 11 ولی موجود رہے، ان کے حضور کا زمانہ تھا، تب تو طاغوتی نظام کے ولیوں نے تمام کوششیں کر لی تھی کہ ولی خدا اور ولایت خدا کو ختم کر دیا جائے۔ تو جب امام کے حضور کے زمانے میں کوششیں ہو سکتی ہیں، 11 اماموں کی زندگی میں اس نظام کو مٹانے کی کوشش ہو سکتی ہے،
اور بظاہر کسی اعتبار سے کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے. یعنی اگر یہ طاغوتی نظام کامیاب نہ ہوتا تو پھر جو غدیر سے سلسلہ چلا تھا اس غدیر کے سلسلے میں کمی نہ آنا چاہیے تھی، ورنہ غدیر میں کتنا مجمع تھا، اور جب وقت پڑا ہے اس میں سے کتنے لوگ الہی نظام کے اوپر باقی رہے ہیں. اس کے معنی یہ بھی تو ہے طاغوتی نظام ولو کسی بھی عنوان سے کہا جائے کہیں نہ کہیں تو وہ کامیاب ہوا ہے، تبھی تو غدیر کے مجمع میں امتحان پڑھنے پر کمی آئی ہے. جب کمی آئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہر زمانے میں طاغوتی نظام کوشش کرتا رہے. جب مولا کائنات کے سامنے اس نے کوشش کی اور لوگوں کو ورغلا دیا، امیر المومنین کے سامنے اس نے کوشش کی اور لوگوں کو الہی راستے سے ہٹا دیا، تو غیبت کے زمانے میں وہ کتنی کوشش کرے گا؟ غیبت کے زمانے میں کوشش کرے گا. تو اس الہی نظام کی اہمیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے رسول اللہ کے بعد 12 اماموں کے محافظ ہونے کا اعلان اور انتظام کیا ہے تو غیبت کے زمانے میں وہی خدا کسی نہ کسی محافظ کا اپنی شریعت کے لیے انتظام کرے، اور وہی اللہ کی طرف سے جو انتظام ہوا ہے اسی کو ہم لوگ نظام اجتہاد کہتے ہیں، نظام تقلید کہتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ کسی کے حلق سے اترے یا نہ اترے، اس لیے کہ جب امیر المومنین کی ولایت بہت سو کے حلق سے نہ اتر سکی تو ان کے حلق سے اترے گی. یہ بھی ایک حقیقت ہے. میں آیا بھائی سمجھ کے لیے بھی کسی ذہن کا کسی لائق ہونا ضروری ہوتا ہے. بہت سو کے لیے خدا نہ سمجھ میں آیا، بہت سو کے لیے رسول اللہ نہ سمجھ میں آئے، بہت سو کے لیے امیر المومنین سمجھ میں نہ آئے، تو آج کے فقہا اور مراجع کیا سمجھ میں آئیں گے؟ اس لیے کہ جیسی چیز ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ویسا ذہن و فکر ہونا ضروری ہوتا ہے. جب پاک و پاکیزہ سلسلہ ولایت ہو تو اس کے لیے ذہنوں کا پاک ہونا ضروری ہوا کرتا ہے، اور یہ ڈالروں میں بکنے والے ذہن نہ تو مرجعیت کو پہچان سکتے ہیں نہ فقاہت کو پہچان سکتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آج الحمدللہ خدا کا احسان ہے کہ یہ الہی ولایت باقی ہے، الہی ولایت کی حفاظت ہو رہی ہے ولی خدا کے ذریعے سے. لیکن کل تک جہاں پر بات چھوڑی تھی ولایت کے مفہوم اور معنی پر، کل عرض کیا تھا کہ ولایت کی قسمیں بھی ہیں. یہاں سے چند باتیں ہیں جو بعد میں عرض کروں گا کہ ولایت کے معنی کیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا ولایت کے تمام معنی کو اگر ہم جمع کریں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ولی اور جس نے ولایت کو تسلیم کیا اس کے درمیان ہر طریقے کا فاصلہ ختم ہو جائے، اسے ولایت کہتے ہیں. یعنی ولایت کے معنی یہ ہے کہ تمام رکاوٹوں کو، تمام چیزوں کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، یہ ہے ولایت. اسی لیے میں نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا وضو میں ہے موالات کا. موالات کے معنی یہ ہے، یہی ولایت سے نکلا ہے. موالات کے معنی ہوتے بیچ میں کوئی دوسری چیز نہ آنے پائے. یعنی جیسے چہرہ دھونے کے بعد داہنا ہاتھ دھونا ہے تو اس چہرہ دھونے اور داہنے ہاتھ کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی درمیان میں کوئی عمل نہ ہو، اس کو موالات کہتے ہیں. اب اس سے اگر ولی نکلا ہے تو ولی کے معنی یہ ہے کہ جس کو ہم نے مولا مانا ہے اس میں اور ہمارے کوئی فاصلہ نہ ہونے پائے. یعنی ولایت کے معنی سارے فاصلوں کو ختم کر لیں. اسی لیے کل میں نے جہاں پر بات چھوڑی تھی کہ ولایت کے معنی درمیان سے اپنی فکر کو ختم کر لینا، یہ ہے ولایت. اپنی سوچ کو درمیان سے ختم کر لینا، یہ ہے ولایت. اپنی مرضی کو درمیان سے ختم کر لینا، یہ ہے ولایت. یعنی ہمارے اور ہمارے مولا کے درمیان ہماری فکر نہ آنے پائے، ہمارے اور ہمارے مولا کے درمیان ہماری پسند نہ آنے پائے، ہمارے اور ہمارے مولا کے درمیان ہماری سوچ نہ آنے پائے، اسے ولایت کا تسلیم کرنا کہا جاتا ہے. یعنی ولایت کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اور ہمارے مولا کے درمیان ہماری مرضی بھی نہ آنے پائے، بس ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا مولا کیا چاہتا ہے. اور اس کے لیے ایک بہترین مثال ہے. اولاً ہمارے لیے ولایت میں بھی الحمدللہ نمونے موجود ہیں، اور سر فہرست جو ولایت کے لیے نمونہ ہے وہ مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. بہرحال باتیں پہنچانا مقصد ہے، اس لیے بالخصوص بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے ولایت ذہنوں میں رکھیے گا. مولا اور ولایت کے معنی یہ ہے درمیان سے تمام فاصلوں کو مٹا لینا. اور اس کے لیے ایک نمونہ مولا کائنات ہے، امیر المومنین ہے. امیر المومنین نے بھی اللہ کو اپنا مولا مانا ہے. یعنی جیسے ہم لوگ ولایت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا نمونہ ہمارے خود مولا ہی ہے.
یعنی مولا سے سمجھے کہ ولایت کسے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنا مولا کسی کو مانا ہے۔ امیر المومنین کا مولا خدا ہے، سر فہرست مولا خدا ہے، اور اگر امیر المومنین نے مولا مانا ہے تو یہاں سے ہمیں ولایت کے معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ کس طریقے سے مولا مانا ہے، اس کا اثر کیا ہے۔ مولا کے معنی میں نے عرض کیا کہ تمام فاصلوں کو مٹا لینا، یا اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا جائے کہ ولایت کے معنی اتنا قریب ہو جانا کہ درمیان میں کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اسی کو ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ولایت کے ایک معنی یہ فنا فی اللہ ہو جانا، فنا فی الولی ہو جانا، یعنی اپنے کو ولی میں فانی کر دینا، یہ ولایت کے ایک معنی ہے، یعنی ولی تک اپنے کو پہنچا دینا۔ حالانکہ ہمارے لیے حقیقی معنی پہنچنا ناممکن ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولائے کائنات مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اور کی جگہ بہت فاصلہ ہے، بہت فرق ہے۔ اگر بہت فرق ہے تو لیکن یہیں سے ہم ولایت کو سمجھ سکتے ہیں۔ امیر المومنین نے بھی خدا کو اپنا مولا مانا ہے، امیر المومنین نے بھی اللہ کو مولا مانا ہے، لیکن اس مولا ماننے کا ایک معنی اور مفہوم بھی ہمارے سامنے پیش کیا۔ اگر مولائے کائنات نے اپنے کو اللہ کو مولا مانا ہے تو اتنا قریب کیا ہے، اتنا قریب کیا ہے کہ آج ہم مولائے کائنات کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اس طریقے کی ولایت کو تسلیم کرنے والے تھے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کے صفات کو پیش کیا ہے۔ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں، یعنی مولائے کائنات نے اللہ کے صفات کو اپنے ذریعے سے پیش کیا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اہل بیت کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ الہی صفات کا مظہر ہے، غور کی جگہ الہی صفات کا اہل بیت مظہر ہے، اہل بیت الہی صفات کا مظہر ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے صفات ہیں انہیں اہل بیت نے پیش کیا ہے، جو اللہ کے صفات ہیں انہیں اہل بیت نے پیش کیا ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی ولایت کے معنی کیا ہے، اور اصل ولایت کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ جس کو اپنا ولی مانا ہے اس کے صفات کو انسان ظاہر کر رہا ہو۔ آسان بات نہیں ہے، یعنی جسے مولا مانا ہے، جسے ولی مانا ہے، اس کے صفات کو جب تک ظاہر نہ کریں حقیقی ولایت کو نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے کہ ولایت کا مطلب قریب ہو جانا ہوتا ہے، ولایت کا مطلب ساری دوریوں کو مٹا لینا ہوتا ہے، ولایت کے معنی قرب کے ہوتے ہیں، ولایت کے معنی اپنے کو فنا کر دینا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، بہرحال بلا تشبیہ مثال عرض کر رہا ہوں، مثال کے لیے، بات پہنچانے کے لیے، ذات باری کے لیے، خداوند عالم کے لیے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور مثال ہے کہ اگر قریب انسان ہوتا ہے، ایک سمندر ہو پانی کا، سمندر کی مثال اگر نگاہوں میں رہے، ایک کوئی قطرہ ہو، اگر اس کو سمندر کے اندر ڈال دیجئے، یعنی سمندر میں قطرے کو ڈال دیجئے، تو بہرحال سمندر سمندر رہے گا اور یہ قطرہ قطرہ رہے گا، لیکن اس قریب ہونے کا ایک اثر اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہی قطرہ سمندر سے مل جائے گا تو جو آثار سمندر کے ہوں گے وہ اسی قطرے کے اندر آ جائیں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے جب تک قطرہ الگ رکھا ہوا ہو تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب تک باقی رہے گا۔ پہلا اثر تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ قطرہ سمندر سے مل جاتا ہے تو پھر یہ بقا حاصل کر لیتا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ جب تک قطرہ ہوگا ہو سکتا ہے اس کا اپنا مزہ کچھ اور ہو سکتا ہے اس کا کچھ رنگ کچھ اور ہو، لیکن جب یہی قطرہ جا کر سمندر سے مل جائے گا تو اب قطرے کا رنگ وہی ہوگا جو سمندر کا رنگ ہوگا، قطرے کا مزہ وہی ہوگا جو سمندر کا مزہ ہوگا۔ اسی کو ولایت سے کسی حد تک ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ ولایت کے معنی ہم ہیں قطرہ، ہمیں ولایت خدا سے اس حد تک قریب ہونا ہے، متصل ہونا ہے، جو ادھر کے اثرات ہیں وہ ہماری زندگی میں آ رہے ہوں۔ اور اسی لیے میں نے مثال مولائے کائنات کی دی ہے، امیر مومنین نے بھی خدا کو ولی، اللہ کو مولا مانا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر امیر مومنین کے لیے کہ ہم لوگ مولائے کائنات کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ صفات خدا کا مظہر ہے۔ کیسے صفات خدا کا مظہر ہے؟ یہ تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے، لیکن یہی میں نے مثال دی ہے کہ اگر قطرہ سمندر سے مل جائے تو قطرہ رہے گا لیکن اثر سمندر کا اس کے اندر آ جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس قطرے کو پہچان نہ سکتی ہوں۔ ایک اور مثال بہرحال اور آسان بچوں کے لیے کر دوں کہ جہاں پر
قرب کی منزلیں آ جائے اور ولایت کو مان لے اور مولائی بن جائے، اس کی ایک مثال اور صفات کو ہم کے اندر پیدا کر دیں اور نگاہوں میں امیر المومنین کو رکھیے گا۔ اور بلا تشبیہ مثال دے رہا ہوں کہ امیر المومنین اور خدا کی مثال یا قرب کی مثال یا ولایت کی مثال، اگر کہیں آگ جل رہی ہو، آگ اگر جل رہی ہو، اس آگ کا اپنا اثر ہے، ایک اثر ہے جلا دے گی، ایک اثر ہے اس کے اندر گرمی پائی جائے گی۔ لیکن جب اسی آگ کے اندر آپ کسی لوہے کے ٹکڑے کو ڈال دیجئے، تو جب یہ لوہے کا ٹکڑا آگ کے اندر جائے گا تو یہ لوہے کا ٹکڑا تو رہے گا لوہا، لیکن اس کے اندر وہی اثر آ جائے گا جو آگ کے اندر تھا، یعنی اس لوہے میں وہی اثر آئے گا جو آگ کا تھا۔ یہ قرب کی دلیل ہوتی ہے، قریب ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ جب بھی لوہا پانی آگ کے اندر آ جائے تو جو اثر آگ کا ہوگا لوہے میں ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے اسی آگ کے اثرات کو اپنے اندر اس حد تک حاصل کر لے کہ اچھے اچھوں کی نگاہیں دیکھ کر دھوکہ کھا جائے کہ آگ کون ہے لوہا کون ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں دھوکہ کھا جائے کہ آگ کون ہے اور لوہا کون ہے۔ بلا تشبیہ میں نے عرض کیا کہ یہی مثال مولائے متقیان کی ہے کہ انہوں نے خدا کو مولا مانا ہے، یعنی اپنے کو اللہ سے اتنا قریب کیا ہے کہ جو صفات خدا کے تھے وہ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ یعنی علی قرب کی اس منزلوں تک پہنچے ہیں کہ علی تو مخلوق باقی رہے لیکن خدا کے صفات کو پیش کر کے اعلان کر دیا ہے، آؤ اگر خدا کو پہچاننا ہے تو ہمیں پہچانو، اور ہمارے پہچاننے کے لیے تمہارے اندر وہ صلاحیت ضروری ہے۔ اگر بے معرفتی کا شکار ہوگے تو پھر لوہے کو تم آگ کہہ بیٹھو گے، لیکن اگر تمہارے اندر معرفت پائی جاتی ہوگی تو لوہے کو لوہا کہو گے، آگ کو آگ کہو گے۔ یہیں سے تو بلا معرفت کا امتحان ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر امیر المومنین خدا سے اتنا قریب ہوئے کہ وہ صفات الہی کا مظہر ہو، یعنی علم اللہ کا ہے، اہل بیت سے ظاہر ہوگا، خدا قدرت خدا کی ہے آل محمد سے۔ اور اسی لیے جب آدمی کسی کے صفات کو ظاہر کرتے اور وہاں تک پہنچ جائے تو جسم تو اس کا ہوتا ہے، اعضاء و جوارے تو اس کے ہوتے ہیں، نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے۔ یہ جو ہم مولائے کائنات کے لیے عین اللہ کہتے ہیں، علی کے لیے حسن اللہ کہتے ہیں، علی کے لیے وجہ اللہ کہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ علی نے اپنے کو خدا سے اتنا قریب کیا ہے کہ ہاتھ تو علی کے تھے لیکن مرضی خدا کی چل رہی تھی، زبان تو علی کی تھی لیکن نسبت خداوند عالم کی طرف ہے، آنکھیں تو علی ابن ابی طالب کی ہیں، نسبت خدا کی طرف ہے۔ اور یہی تو علی نے پیغام دیا ہے۔ ولایت کا اثر ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو مولا مانتا ہے اعضاء و جوارے اس کے نہیں رہتے ہیں، مولا کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم نے بھی علی ابن ابی طالب کو مولا مانا ہے تو ہمیں بھی علی سے اتنا قریب ہونا چاہیے کہ اعضاء و جوارے ہمارے ہوں، نسبت علی ابن ابی طالب کی طرف ہو رہی ہو، لوگ ہمارے ہاتھوں کو دیکھ کر کہیں کہ علی کے چاہنے والے کا ہاتھ ہے، لوگ ہماری زبان کو سن کر کہیں یہ علی کے چاہنے والے کی زبان ہے، لوگ ہماری آنکھوں کے استعمال کو دیکھ کر کہیں کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے لہذا یہ کام کر رہا۔ یہی تو ولایت کا اثر ہوتا ہے، جو جس کو مولا مانتا ہے کام وہ کرتا ہے جو مولا چاہتا ہے۔ یہی تو قرب کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آدمی دور رہتا ہے تو پھر اس کے اندر اپنے اثرات ہوتے ہیں، جب قریب ہوتا ہے تو پھر اپنے اثرات نہیں ہوتے ہیں، جس سے قریب ہوتا ہے اس کے اثرات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی لیے ایک بات یہاں مثال جو عرض کی ہے اسی ذیل میں عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے، تشبیہ نہیں ہو سکتی ہے لیکن کسی بات حد تک پہنچانے کے لیے کہ اہل بیت نے اپنے کو خدا سے قریب کیا ہے، یعنی اس قرب کی منزلوں تک پہنچے ہیں۔ لیکن اتنا یقین ہے کہ ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے اس قرب کی منزلوں تک پہنچ جائے، یعنی ہر ایک اس صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ اتنا قریب ہو۔ بظاہر لوہے میں تو اتنی صلاحیت ہے کہ آگ سے قریب ہو کر اپنے وجود کو باقی رکھ لے جائے، لیکن اگر لکڑی کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اپنی وجود کو یہ باقی نہیں رکھ پائے گا۔
اگر کاغذ کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ پائے گا۔ اللہ سے قریب ہونا ضروری ہے، لیکن ہر ایک کو اپنی حیثیت کا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی اپنی حیثیت کو نہ پہچانے اور اللہ سے قریب ہونا چاہے تو اپنے وجود کو تو ختم کر سکتا ہے، قرب کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو جو افضل الملائکہ تھا اس نے ایک منزل پر پہنچ کر یہ جملہ کہا، اگر ایک قدم آگے بڑھا دوں تو ہمارے پر جل جائے، اس لیے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے جو صلاحیت آل محمد میں ہے کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جہاں تک وہ پہنچ گئے۔ اس لیے قریب ہو جانا کمال نہیں ہے، بلکہ وہی قریب ہو سکتا ہے جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ قربت کے باوجود اپنے وجود کو باقی رکھ لے جائے، اور یہ صلاحیت سوائے اہل بیت میں کسی میں نہیں، یہ صلاحیت سوائے امیر المومنین اور پیغمبر میں کسی میں نہیں۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس میں صلاحیت ہے کہ اتنا قریب ہو اور ہم ان کے ذریعے سے اہل بیت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ولی خدا کے قرب کا یہ اثر ہے کہ وہ اپنے آثار کو ظاہر کرے گا، تو جو طاغوت کی ولایت کا ماننے والا ہوگا تو اس کے اندر پھر وہی آثار پائے جائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ پہچاننا ہو کہ کس نے کس کو اپنا ولی مانا ہے تو زبانی دعووں سے نہیں پتا چلے گا کہ کون کس کا مولا ماننے والا ہے، بلکہ اس کے کاموں سے پتا چلے گا کہ اس نے کس سے مولا مانا ہے۔ اگر اللہ والے مولا کو مولا مانا ہوگا تو پھر کام وہ ہو رہے ہوں گے جو ولی خدا چاہے گا، اور اگر شیطانی ولایت کو مانا ہوگا تو کام وہی ہوں گے جو شیطان چاہے گا۔ زبانی دعووں سے پتا نہیں چل سکتا ہے کہ ہمارا مولا کون ہے، یہ ہمارے کاموں سے پتا چلے گا کہ ہمارا مولا کون ہے۔ ورنہ دعویٰ کر دینا تو ہر ایک جانتا ہے، دعویٰ کرنے کے بعد اپنے اعمال سے ثابت کرنا۔ اگر ہم اللہ کے ولی کو ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے کام بھی وہ ہوں جو ہمیں یہ ثابت کرے کہ ہم نے کس کو اپنا ولی مانا ہے۔ اور اتنا تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اہل بیت کی زندگی میں برائیوں کا تصور نہیں تھا، گناہوں کا تصور نہیں تھا، اہل بیت کی زندگی میں کسی طرح کی کمی کا تصور نہیں تھا۔ اہل بیت کا ایک کمال یہ تھا کہ ان کے ہاں اللہ کی مخالفت نہیں تھی، یہ ولی خدا تھے، تو اس کے معنی یہ ہے انہوں نے وہ کام کیا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اگر امیر المومنین کو اپنا مولا مانا ہے تو کام وہ کریں جو امیر المومنین چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ اتنا ولی سے قریب ہو جائیں کہ پھر ہماری اپنی پہچان باقی نہ رہ جائے، بلکہ جو علی کی پہچان ہے وہ ہماری پہچان بن جائے گی۔ ہم کوشش کریں کہ جب اپنی مومنین سے اتنا محبت کریں، اتنا قریب ہوں، اتنی ولایت ہمارے پاس آ جائے کہ ہمارا کوئی اپنا اثر باقی نہ رہے، بلکہ ہماری زندگی میں اثرات وہ ہوں جو علی بن ابی طالب چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے مثال عرض کر دی بچوں کے لیے کہ ہماری مثال قطرے کی ہے اور ولایت اہل بیت کی مثال سمندر کی ہے، اور اگر یہ قطرہ سمندر سے ملے گا تو پھر قطرے کا اپنا نہ مزاج باقی رہے گا، نہ اپنی فکر باقی رہے گی، نہ اپنی پسند باقی رہے گی۔ اس لیے کہ جب قطرہ سمندر میں مل جائے گا تو قطرے میں وہی اثر پایا جائے گا جو سمندر کا ہوگا۔ اگر ہم نے ولایت کو مانا ہے تو پھر ہمارا مزاج وہ ہو جو ہمارا مولا چاہتا ہے، ہماری فکر وہ ہو جو ہمارا مولا چاہتا ہے، ہمارے کام وہ ہیں جو ہمارا مولا چاہتا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہماری اس بستی میں خدا کا احسان ہے کہ الحمدللہ بہت سی اچھائیاں ہیں، بہت حد تک ولایت کا خیال ہے، عملی طور پر الحمدللہ ہمارے یہاں ولایت موجود ہے، لیکن کوشش کرے کہ یہ جو طاغوتی ہوائیں چل رہی ہیں اس کا شکار ہماری بستی نہ ہونے پائے۔ یہ جو یزیدی مشن اس وقت زور و شور سے چل رہا ہے اس کا شکار ہماری بستی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ دنیا کب طاغوتی نظام کا شکار ہو جائے معلوم نہیں ہوتا ہے، کب یزیدی نظام کا شکار ہو جائے معلوم نہیں ہوتا۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بچا لیں۔ اللہ نے ایک احسان کیا ہے کہ اگر ہم در اہل بیت سے وابستہ ہوئے ہیں تو وہ کام کر کے جائیں کہ ہمارے بچے در اہل بیت سے دور نہ ہونے پائیں، اس لیے کہ حق کے راستے پر آ جانا آسان ہوتا ہے لیکن باقی رہنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایک بنیادی فریضہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے آنے والی نسلیں ولایت اہل بیت سے دور نہ ہونے پائیں، ہماری اولادیں ولایت اہل بیت سے وابستہ رہے، ولی خدا سے وابستہ رہے، اہل بیت کے چاہنے والی باقی رہے، اور اس لیے وہ کام کرے جو اہل بیت نے چاہا ہے۔ اور انہی چیزوں میں جو ایک چیز یہاں رہ کر دیکھی ہے، خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے یہاں باقی ہے، وہ ہے حجاب و پردے کا معاملہ۔ شکر بجا لائیے ابھی بہت حد تک
آپ کی بستی میں وہ بے پردگی نہیں آئی ہے جس کا شکار آج بہت سے بڑے بڑے شہر ہوتے جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک جملہ یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ جب یہ دماغوں میں سماتا ہے کہ ہم شہر والے ہیں، وہیں سے بے دینی کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں دماغ میں یہ سوار ہوتا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت ہو گئی، ہماری کوئی ویلو ہو گئی، ہمارے پاس دولت آ گئی ہے، ہمارے پاس کرسی آ گئی ہے، چار لوگ ہمیں سلام کرنے لگے، وہیں سے آدمی دین کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر بجا لائیے، وہ غربت لاکھ درجے بہتر ہے جو ہمیں در اہل بیت سے باقی رکھے، وہ گاؤں والا ہونا لاکھ درجے بہتر ہے جو ہمیں علی سے دور نہ ہونے دے۔ اس اس لیے کہ حقیقت ہے معیار نہ تو گاؤں والا ہونا ہے نہ شہری ہونا ہے، بلکہ علی والا ہونا معیار ہے۔ ہم لوگ معیار اس کو رکھیں کہ علی والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر گاؤں میں ہیں اور علی والے ہیں تو اس پہ فخر کریں، اور شہر میں جا کر حضرت زہرا سے دور ہو جائیں۔ چونکہ کبھی کبھی یہ بھی بیماری آتی ہے، جب آدمی بڑے شہروں کا رخ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اگر ان لوگوں کے طریقوں کو نہ اپنایا تو لوگ ہمیں گاؤں کا اور دیہاتی کہیں گے۔ بعض لوگ شریعت کو اس لیے پامال کرتے ہیں کہ لوگ کچھ نہ کہنے پائے۔ یہی تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم نے لوگوں کی ولایت کو نہیں مانا ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مانا ہے۔ یہ فکر نہ ہونے پائے لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ فکر باقی رہے کہ ہمارا علی کیا کہے گا۔ اس بات کی فکر ہو کہ ہمارا مولا کیا کہے گا۔ حضرت زہرا کس بات سے خوش ہوں گی، اور حضرت زہرا کی مرضی کا معاملہ خالی دو چار لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ حضرت زہرا کی مرضی کا معاملہ ہم سے بھی ہے۔ کیا جناب سید کونین ہمارے ہاں بے پردگی سے خوش ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں خوش ہوں گے۔ آج بعض موقعوں پر ہمارے ہاں کبھی کبھی جو بچیوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے، بیٹیوں کے لیے، جب اس زمانے کو، اور بالخصوص جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہو اور پھر مختلف چیزوں سے ہم لوگ جڑ جائیں، تب زیادہ ہمارے ذہنوں میں فطور آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا والے یہ کر رہے ہیں۔ یہی تو عزاداری ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دنیا والوں کو نہیں دیکھنا ہے، اہل بیت کو دیکھنا ہے۔ یہی تو فرش عزا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دنیا والوں کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، اہل بیت کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور یہ جملہ اور حدیث صرف خوش ہونے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہمارے زندگی میں ایک بہت بڑا درس دیا ہے۔ یہی تو ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ فرمایا تھا، ہم لوگ بہت سنتے ہیں۔ حدیث یہ تھی کہ اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے پر جا رہی ہے اور تنہا علی ابن ابی طالب الگ راستے پر جا رہے ہیں، اگر تم اپنی ہدایت و نجات چاہتے ہو تو پوری دنیا کو نہ دیکھنا، تنہا علی ابن ابی طالب کے پیچھے چلے جانا، اس لیے کہ صرف علی ہی کے راستے پر چل کر ہدایت و نجات مل سکتی ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری عملی منزل میں ہے، یہ نہ دیکھے کہ سماج کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ علی ابن ابی طالب نے کیا کہا ہے۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے سماج کیا چاہتا ہے۔ اور ان تمام علی علی کرنے والوں کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل۔ تو آج الحمدللہ ہم اہل بیت کے راستے پر ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں نے یہاں مناظر نہیں دیکھے، لیکن کیونکہ شہروں میں جانا ہوتا ہے اور رہنا بھی ہوا ہے، تو بڑے شہروں میں آج ہوتا یہ ہے کہ بہت سے بڑے شہروں میں لوگوں نے بے دینی اس لیے اختیار کی ہے کہ سب بے دین ہیں۔ مثال کے طور پر آپ شہروں میں جائیے تو آپ ایک منظر دیکھیے گا کہ آج
بہت سی مثلاً شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر بہت سے لوگ پردہ کر کے جانا عیب سمجھتے ہیں۔ ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، جب سب بے پردہ آ رہے ہیں تو ہم اکیلے کیا کریں گے؟ یہیں سے تو ولایت علی کا ثبوت دینا ہوتا ہے، یہیں سے تو دین کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ معیار نہیں ہے۔ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ چند دن زندگی گزارنے والوں کا تو خیال کر لے جاتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ اس لیے بے دینی اختیار کرتے ہیں کہ بہت زیادہ دین پہ عمل کریں گے تو یہ سماج ہمارا کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی۔ بھائی جس سماج کو کچھ دینا نہیں ہے، جس سماج سے ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے، جس سماج سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، ہم اس کا تو خیال کر لیتے ہیں، لیکن جس علی سے سب کچھ ملا ہے اور جس علی سے سب کچھ ملنا ہے اسی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ بھائی علی کے معنی یہ ہے کہ ہمیں مولا علی کی اس مرضی کا خیال کرنا، حجاب ہمارے اوپر واجب ہے، پردہ ہمارے اوپر واجب ہے، حجاب کا خیال کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات یہ عرض کروں گا کہ حجاب کا تعلق میری نظر میں عورتوں سے زیادہ مردوں سے متعلق ہے۔ یہ بے وجہ ہم لوگ عورتوں کو کہا کرتے ہیں اور ان پہ طنز کریں گے، اعتراض کریں گے، لیکن حجاب کا تعلق عورتوں سے زیادہ مردوں سے۔ اولاً اگر مرد کے اندر حیا اور غیرت ہوگی تو کبھی اس گھر کی عورت بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر گھر کے مرد میں حیا و غیرت ہو، اس لیے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی بے راہ روی ہو جائے لیکن اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ابھی تک اتنی عورتوں میں غیرت باقی ہے کہ اگر مرد کو چاہ لے تو آسانی سے اس کی مخالفت نہیں کرتی ہے۔ یعنی اگر مرد میں غیرت ہو اور اسے اس بات کا خیال ہو کہ ہماری ناموس پر نامحرم کی نگاہ نہ پڑنے پائے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس گھر کے اندر بے پردگی۔ بے پردگی اس وقت ہوتی ہے جب مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے عورت کو ناموس کی شکل میں بطور امانت ہمارے حوالے کیا ہے، چاہے ماں کی صورت میں ہو، چاہے بیوی کی صورت میں ہو، چاہے بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے شریک حیات کی صورت میں ہو، ایک امانت کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ جب امانت کی شکل میں ہمارے پاس ہے تو مرد کی مردانگی کے معنی اکڑ لینا یا دادا گیری دکھا لینا یا زور دکھا لینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرد کی مردانگی کا مطلب ہے کہ اپنے ناموس کی حفاظت کر لینا ہوتا ہے۔ یہاں پر مرد کا مطلب ہے کہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی نامحرم کو غلط نگاہ پہ ڈالنے نہ دے، اسے مرد کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں واقع اگر احساس ہے، اسی لیے خدا کا شکر ہے ابھی آپ کی بستی محفوظ ہے، پہلے سے اس لیے آگاہ کر دیا ہے کہ ہوائیں چل رہی ہیں بے پردگی کی، بلکہ بے غیرتی کی ہوائیں چل رہی ہیں، اس کا شکار ہماری بستی نہ ہونے پائے۔ بے حیائی کی بھی اس لیے کہ اب ہمارے ہاں بے پردگی کم ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، بے غیرتی بڑھتی جا رہی۔ شہروں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ بے پردگی شاید اتنی بری نہ ہو جتنی بے حیائی بے غیرتی بری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب بے حیائی آ جاتی ہے، بے غیرتی، سارے اقدار ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کربلا والے ہیں، اور یہ جملہ ہم لوگ معمولاً جناب زینب سے سنتے ہیں، لیکن دو جملے اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز ہے کہ ہم نظام ولایت کی بات کرتے ہیں اور نظام یزیدیت سے ہمیں محفوظ رہنا ہے۔ کربلا میں یزید کا کردار ہمارے سامنے ہے، اور یہ کردار اس بات کی دلیل تھی کہ یزید کیا چاہتا تھا۔ اس نے امام حسین کو قتل اس لیے کیا، یہ قتل امام حسین اس بات کی دلیل تھی کہ یزید اپنے باطل مشن میں امام حسین کو رکاوٹ سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک ولی خدا موجود رہے گا کبھی بھی طاغوتی نظام سماج میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لہذا ولی خدا کو ہٹا دیا۔ لیکن غور کیجئے گا، کربلا میں یزید نے امام حسین کو قتل کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ یزید نے امام حسین کو قتل کرنے کے بعد سب سے پہلا عمل کون سا کیا؟ امام حسین کے قتل کے بعد یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ عورتوں کے سروں سے چادر اتاری۔ اس بنیاد پر اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ جیسے یزید کی نظر میں امام حسین اس کے باطل مشن میں رکاوٹ تھے، ویسے ہی یزید اپنے باطل مشن میں عورتوں کے سروں پر چادر کو بھی رکاوٹ سمجھ رہا تھا۔ یزید کو معلوم تھا گویا کہ جب تک خواتین کے سروں پر چادریں باقی رہیں گی آسانی سے سماج میں یزیدیت کا مشن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، لہذا کربلا میں یزید نے خواتین کے سروں سے چادریں اتار کر شاید ایک عملی پیغام دیا تھا کہ اس وقت تک سماج میں یزیدیت پھیل نہیں سکتی ہے جب تک عورتوں کے سروں پر پردہ باقی رہے گا۔
ہم لوگوں کو اس لیے حجاب و پردے کی حفاظت بھی کرنا ہے تاکہ ہمارے سماج میں یزیدیت پنپنے نہ پائے، یزیدی مشن کامیاب نہ ہو۔ اور اگر حجاب کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو آخری وقت کے شہزادی کے اس جملے سے سمجھیے کہ امام سجاد سے آ کر سوال کیا تھا، میرا لال یہ بتاؤ کہ ہم لوگ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ اس کے ایک معنی یہ تھے کہ جناب زینب سوال کر کے بتا رہی تھی کہ جناب زینب کے لیے بے پردہ باہر نکلنا اور موت کو لگا لینا برابر ہے۔ اس جملے کا معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ جناب زینب کی نظر میں بے پردہ باہر آ جانا، نامحرموں کے سامنے آ جانا اور موت کو گلے لگا لینا برابر ہے۔ تبھی تو پوچھا ہے کہ ہم لوگ گل جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں۔ اگر جناب زینب کی نگاہ میں پردے کی اتنی اہمیت ہے تو ہمیں عزاداری سے اس الہی مشن یا زینبی اور فاطمی مشن اور ان کے کردار کی حفاظت کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے حجاب ہے، دعا یہ رہے کہ حجاب کی حفاظت ہوتی رہے، ہماری خواتین کے سروں پر پردہ باقی رہے، ہمارے مردوں میں اتنی غیرت باقی رہے کہ ہمارے گھروں سے وہ زینبی کردار سامنے آئے جسے دیکھ کر ہم بڑی شان سے کہہ سکیں کہ اگر ہم جناب زینب کی بے رضائی پہ روتے ہیں تو پھر ہمارے گھروں میں بے رضائی کا منظر سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ وہ درد تھا جس کے لیے امام سجاد نے ایک جملہ فرمایا تھا جب منہال نے آ کر کہا کہ مولا کب تک روئیے گا۔ چوتھے امام سے جب منہال نے پوچھا تھا کہ مولا آپ بے چین ہو کر 35 برس امام سجاد زندہ رہے، تڑپتے رہے، روتے رہے، اور جب منہال نے آ کر کہا کہ مولا کب تک روئیے گا تو امام نے پہلا جواب یہ دیا تھا کہ منہال تم نے انصاف نہ کیا، یعقوب کا صرف ایک بیٹا گم ہوا تھا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، علم نبوت سے جانتے تھے کہ بیٹا زندہ ہے، لیکن یوسف جیسے بیٹے کی جدائی کو جناب یعقوب برداشت نہ کر پائے اور ان کی آنکھیں رخصت ہو گئیں۔ عجب انداز سے امام سجاد نے فرمایا یعقوب اپنے ایک یوسف کی جدائی کو برداشت نہ کر پائے، میری نگاہوں کے سامنے 18 یوسف تہہ تیغ کر دیے گئے، میں نے 18 یوسف کے جنازوں کو اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے، کیسے میں نہ روں، کیسے گریہ نہ کروں۔ اور کچھ دیر کے بعد جب منہال نے یہ جملہ کہا کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، جناب منہال کا جملہ تھا کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، امام سجاد نے حسرت سے ایک جملہ فرمایا تھا منہال تم نے انصاف نہ کیا، اگر شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے تو کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا تھا کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہیں؟ اس کا ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ امام سجاد فرما رہے ہیں کہ کربلا کے مصائب تو پھر کسی حد تک قابل برداشت ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی خواتین کا بے پردہ ہو جانا یہ ایسا درد ہے جو قابل برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی عام خاتون کا معاملہ نہیں تھا، ایسی خاتون کا معاملہ ہے جسے ثانیہ زہرا کہا گیا ہے، جس صدیقہ طاہرہ کے سائے کو کسی نامحرم نے بھی نہ دیکھا ہو، اس کی بیٹی زینب اولیاء مقام جس کے لیے امیر المومنین نے اتنا اہتمام کیا ہو کہ جناب زینب کے سائے کو کوئی محرم نامحرم دیکھ نہ سکتا ہو، عزیزو وہی زینب اولیاء مقام کربلا سے کوفے جاتی ہیں، کوفے سے شام تک جاتی ہیں۔ اور عزیزو امام سجاد کے اگر درد کو سمجھنا ہے کس امتحان سے گزرے ہیں، جس وقت جناب حبیب آئے ہیں، جناب حبیب کربلا کے وہ مجاہد ہیں جنہیں مولا حسین نے خود خط لکھ کر بلایا تھا، سال گزشتہ بھی جملہ کہا تھا کہ جناب حبیب کے لیے امام حسین نے یہ الفاظ تاریخ میں موجود ہے، من الحسین الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، امام حسین نے جناب حبیب کو فقیہ کہہ کر خط لکھا ہے، یعنی اس کے شاید معنی یہ ہو کہ امام حسین نے ہمارے سامنے اپنے در کے فقیہ کی عظمت کا بھی اعلان کیا ہے، یعنی فقیہ ہے اہل بیت کو معمولی نہ سمجھو، حسین ابن علی کی نگاہوں سے فقیہ اہل بیت کو دیکھو، اس لیے کہ دنیا کا ہر شیعہ اور مومن اہل بیت کے ساتھ شریک ہونے کی دعا اور تمنا کرتا ہے، لیکن جو فقیہ اہل بیت ہوتا ہے امام خود خط لکھ کر اسے اپنے مشن میں شریک کرتا ہے۔ جناب حبیب جس وقت پہنچے ہیں وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، جس وقت جناب حبیب کربلا آئے ہیں آپ امام سجاد کے درد کو محسوس کیجیے، معمولی درد نہیں ہے، معمولی غم نہیں ہے۔ جس وقت جناب حبیب کربلا پہنچے جناب زینب نے سوال کیا، اس لیے کہ چوتھی محرم سے قافلے پر قافلے آنا شروع ہوئے تھے، آج کی تاریخ میں جب کربلا میں قافلے بڑھے ہیں تو جناب زینب کی بے چینی بھی بڑھی تھی،
اور اس مسلسل قافلوں کو دیکھ کر امام حسین سے فرمایا تھا، اے بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ تو امام حسین نے جناب حبیب کو خط لکھا ہے، اور جب مسلسل قافلے پہ قافلے آتے تھے جناب زینب کا دل تڑپ جاتا تھا کہ بھیا کے قاتل بڑھتے جا رہے ہیں، لشکر یزید میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جب 7ویں محرم کو جناب حبیب پہنچے ہیں، جناب حبیب آئے ہیں، تو جناب زینب نے سوال کیا اب کون آیا ہے؟ تو جناب فضہ نے جا کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ شہزادی خوشخبری ہو، آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ جیسی جناب حبیب کا نام سنا، اب یہاں پر شہزادی نے ایک جملہ فرمایا تھے، فضہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ جناب فضہ نے آ کر کہا کہ حبیب خوشا نصیب، تم کو شہزادی سلام کہلا رہے۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ جیسے ہی جناب حبیب نے جناب زینب کا سلام سنا ہے، سرزمین کربلا پر ایک دفعہ تڑپ جاتے ہیں، اور تڑپ کے ایک جملہ کہا کہ آج آل محمد پہ یہ وقت آیا ہے کہ شہزادی زینب مجھے سلام کہلائے۔ انصاف سے بتائیے 7ویں محرم کو جناب حبیب کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ اگر جناب زینب کے سلام کو سنا ہے تو تڑپ گئے ہیں کہ آج یہ وقت آ جائے کہ جناب زینب غلام کو سلام کہلا رہی ہو۔ اے حبیب تمہیں 7ویں محرم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ شہزادی زینب تمہیں سلام کہلائے اور تم برداشت نہ کر سکو؟ ذرا عصر عاشور آ کر امام سجاد کے امتحان کو دیکھو، جب غلام کی غیرت کا عالم ہو تو پھر امام سجاد کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر حبیب کو شہزادی زینب کا سلام برداشت نہ ہوا تو امام سجاد نے کیسے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ شہزادی زینب خیمے سے باہر آ رہی ہو۔ عزیزو جناب حبیب آئے ہیں، مولا حسین کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، سارے واقعات گزرے ہیں، شب عاشور بھی جناب حبیب آگے آگے ہیں، مولا کے ساتھ رہے ہیں۔ جس وقت علم کی بات آئی ہے، قلب لشکر پر تو غازی ابو عباس تھے، لیکن جب میمنہ و میسرے کی بات آئی ہے تو ایک علم جناب حبیب کے ہاتھوں میں دیا ہے، دوسرا جناب زہیر کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ عصر عاشور کا ہنگامہ، ظہر عاشور کا وقت ہے۔ اب یہاں پر بھی تاریخ ایک یہ ہے کہ ادھر امام کے ایک چاہنے والے نے امام حسین سے آ کر کہا کہ مولا نماز کا اول وقت ہے، زوال کا ٹائم ہے، ظہر کا وقت ہے۔ یہ بھی امام حسین کا ایک پیغام تھا۔ امام حسین نے ایک دفعہ آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور آسمان کو دیکھ کر کہا کہ ہاں نماز کا اول وقت ہے، ان ملونوں سے کہو کہ اتنی دیر کے لیے نماز کو روک دیں، جنگ کو روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ لیکن ایک ملون نے امام حسین کی شان میں جسارت کی اور یہ جملہ کہا کہ معاذ اللہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ امام حسین کی شان میں اس نے جسارت کی۔ اب آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ زہیر و سعید آگے کھڑے ہوئے، مولا حسین نے نماز پڑھی ہے، ان دونوں نے اپنے سینوں پر تیروں کو روکا ہے، یعنی امام حسین نے نماز کو تاخیر کرنا گوارا نہ کی، اپنے 2 عزیزوں کی شہادت گوارا کی۔ لیکن یہیں پر ایک تاریخ کا جملہ یہ بھی ہے کہ جناب حبیب نے مولا حسین سے جملہ فرمایا تھا۔ یہی وہ منزل ہے، بعض علماء کے مطابق جب نماز کا وقت آیا ہے اور امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہیں سے گویا جناب حبیب نے مولا حسین کے سامنے فقاہت کسے کہا جاتا ہے اس کا عملی ثبوت پیش کیا۔ امام حسین سے آ کر کہتے ہیں مولا آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی ہیں، آقا آپ کے سامنے کھڑے ہونے والے بھی ہیں، لیکن مولا مجھے اجازت دیجئے کہ اس ملون نے جس نے آپ کی شان میں جسارت کی ہے میں اس سے جسارت کا مزہ چکھوں۔ اسی لمحے جناب حبیب آقا حسین سے اجازت لے کر مقتل میں آتے ہیں۔ ادھر مولا حسین نے نماز ختم کی ہے، ادھر آقا حسین کی نماز مکمل ہوئی ہے، سامنے زہیر و سعید زمین پر گرتے ہیں، مولا نے ان کے سروں کو اپنے زانوں پر رکھا، اتنے میں مقتل سے حبیب نے آواز دی ہے آقا اپنے بچپن کے دوست کا سلام قبول کرو۔ ادھر آقا کے سامنے 2 عزیزوں کے 2 چاہنے والوں کے لاشیں تھے، ادھر بچپن کا ساتھی آواز دے رہا تھا۔ امام حسین اٹھتے ہیں، حبیب کے سرہانے پہنچے، آخری لمحات پہ دل یہی کہتا ہے مولا حسین سے کہا ہوگا مولا کیا ہم نے وفا کو پورا کر دیا، مولا کیا ہم نے حق وفا کو ادا کر دیا۔ عزیزو اصحاب
اصحاب حسین ایسے تھے، آخری لمحات میں بھی مولا سے کہتے ہیں آقا ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، مولا اپنا چاہنے والا قبول کر لیجئے، مولا کیا ہم نے حق وفا ادا کر دیا؟ تم نے آقا حسین پر جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تب بھی مولا حسین سے یہ جملہ کہتے ہو مولا کیا ہم نے حق وفا ادا کر دیا؟ یہی تو پیغام دیا تھا کہ مولا کے قدموں میں جان دینے کے بعد بھی اگر فکر ہے تو یہی فکر ہے کہ مولا ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ اے حبیب تم آقا حسین کی نگاہوں کے سامنے رخصت تو ہو گئے، اے حبیب تم مولا حسین کی نگاہوں کے سامنے دنیا سے چلے گئے، ابھی تم نے یہ جملہ نہیں سنا کہ امام حسین کے شان میں کسی نے ایک بات کہہ دی، تم سے برداشت نہ ہوئی۔ اے حبیب ذرا عصر عاشور آ جاؤ، آقا حسین کے شان میں جو ملعون جملہ کہہ رہا ہے، صرف ایک جملہ تاریخ میں امام حسین کے سلسلے میں ملتا ہے، جب غازی عباس نے پکارا ہے اور مولا حسین آگے بڑھے ہیں، جناب عباس کے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ایک ملعون نے جملہ کہہ دیا تھا ماذا تفعل یا ابن الزہرا، اے زہرا کے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کی توہین کرنا مقصود ہو تو اسے اس کے ماں کے نام سے پکارتے تھے۔ عزیزو یہ جملہ ایسا تھا جو آقا حسین کے دل کو لگ گیا، دل یہی کہتا ہے، جناب حبیب کو بھی آواز دی ہوگی، یہی تو کہا ہوگا اے حبیب جب ظہر عاشور کا ہنگام تھا تمہیں کسی ملعون کا جملہ آقا کے شان میں برداشت نہ ہوا، اے حبیب ذرا آ جاؤ اب مادر گرامی کی شان میں ملعون جسارت کرو۔ عزیزو یہ مولا حسین کا امتحان ہے، چونکہ محرم کی تاریخیں گزر رہی ہیں اور یہ وہ تاریخیں ہیں جہاں اصل ہماری ذمہ داری ان آنسوؤں کا نذرانہ بنت نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس لیے کہ ایک ماں کی تمنا یہی تھی کہ بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ عزیزو ہم صرف آقا کی خدمت میں آ کر عرض کریں اے شہزادی اگر آپ نے تمنا کی تھی کہ ہمارے لال پر روئے گا کون تو یہ عزادار آپ کے لال پر رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ آپ کے بیٹے کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمیں مال دنیا میں کچھ نہ چاہیے، بس اتنی تمنا ہے آقا ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لو۔ اور یہ بھی دل یہی کہتا ہے کہ وہ بنت نبی یہی کہیں آئی ہوگی، ہر ایک یہی کہتا ہے جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں تو شہزادی آتی ہے، جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں تو زمانے کا امام آتا ہے۔ آئیے مل کر عرض کرتے ہیں اے شہزادی ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اے شہزادی آپ کے لال نے کربلا میں جو قربانیاں دی ہے، اے شہزادی کربلا میں آپ کا بھرا گھر اجڑ گیا ہے، ہم صرف آ کر اتنا ہی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دامن خالی ہے، بس ان آنسوؤں کا نذرانہ ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اے شہزادی اگر حبیب جیسے افراد تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا تو یہ جوان آئے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے شہزادی ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لو، ہماری عزا کو قبول